بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صلوات. قرآن مجید قسمیں کھا رہا ہے کہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے دنیا کے سارے نروں کی اور ساری ماداؤں کی، ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال اور تمہارے افعال ایک مقصد کی طرف نہیں ہیں. تمہارے اعمال و افعال میں مقصدیت نہیں ہے. تم بغیر منصوبے کے کام کرتے ہو، بغیر حکمت کے کام کرتے ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن مجید نے، ذرا منزل تمہید میں رکوں گا، قرآن مجید نے ایک مقام پر انسان کی پوری زندگی کا نقشہ ایک آیت میں کھینچا ہے، ایک آیت میں. سورہ حدید قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے اور اس سورے کی 20ویں آیت ہے. یہ نشان نوجوان دوست یاد رکھیں اور اسے دیکھیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اعلموا، آرام سے سننا اس آیت مبارکہ کو. اعلموا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں ہوتا کیا ہے. پہلے کھیل ہے، پھر لہو دھن ہے، پھر زینت، زینت اور آرائش ہے، پھر تفاخر بینکم، اپنے آپ ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور اپنے آپ میں ایک کیفیت تکبر پیدا کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا ہے. کیا ہے؟ کھیل ہے، دھن ہے، زینت ہے. کھیل، توجہ رکھنا، کھیل، دھن، زینت، ایک دوسرے پہ فخر کرنا اور مال کی اور اولاد کی کثرت پر ناز کرنا، یہ ہے انسان کی دنیاوی زندگی. اب ذرا غور کرو کہ بچہ پیدا ہوا، بھائی یہ آیت کی ترتیب کو دیکھنا، آیت کی سیکوینس کو. بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اب پوری توجہ کھیل کی طرف ہے. تو زندگی کا آغاز کھیل سے ہے. اب وہ نوجوان ہوا تو جو شوق اس کے دماغ میں سما گیا اس کی سرگرمی شروع کر دی. تو پہلے کھیل، پھر لگن، اور اب جب جوان ہوا تو اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھی شریک زندگی. اب زینت کا تصور ذہن میں آ گیا، اور جب وہ پوری زندگی کو گزار کر، پوری جوانی کو گزار کر جب وہ اپنی پختہ عمر میں آیا تو اب اس نے سوچا کہ میرا کیریئر بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تفاخر بینکم، اب مجھے دوسروں سے بہتر ہو جانا چاہیے. تو تم ایک دوسرے سے بہتری کی خواہش رکھتے ہو. اور جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اتنا مال چھوڑا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب میں پوری ایک فیملی اور پورا ایک خاندان بنا کر اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو پوری زندگی کھیل، لگن، زینت، فخر کرنا اور اموال و اولاد کی کثرت پہ ناز کرنا. تو جو اولاد کی کثرت پہ ناز کرے وہ انسان ہے، اور جو اولاد اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے وہ آل محمد ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت آرام سے سننا. ایک آئے مبارکہ میں نے بار بار کوٹ کی ہے اور اب اسے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اسے رکھنا کہ تم کیا ہو. تمہاری زندگی کھیل سے شروع ہوئی، پھر تم دھن میں آئے،
کسی چیز کی سرشاری کی کیفیت، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر تم زینت کی طرف چلے گئے. زینت کے بعد تم نے فخر کرنا شروع کر دیا، اور فخر کے بعد اب مال اور دولت چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہو. تم نے آخرت کی کوئی فکر نہیں کی. تم نے اللہ کو اس پورے پروگرام میں کہیں نہیں رکھا، کہیں نہیں رکھا. اور اب حبیب بار بار میں نے یہ آیت مبارکہ کو کوٹ کی ہے، اور اس آیت کو سنتے جاؤ، یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دے میرے حبیب کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے، تمہاری پوری زندگی اپنے لیے، میرے محمد کی پوری زندگی اللہ کے لیے. بھائی پھر سننا، پھر سننا، اس لیے کہ میں اس لفظ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. کبھی میں نے تمہارے شہر میں کہا تھا، بھائی بہت توجہ رکھنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری پوری زندگی اللہ کے لیے، میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد کی پوری زندگی اللہ کے لیے. اگر سوئے تو اللہ کے لیے، اگر سلا دے تو اللہ کے لیے. موضوع کلام میں یہ بات آ گئی ہے، میں عرض کر چکا ہوں. مجھے تو جانا بہت دور ہے، لیکن اسٹیبلش کر رہا ہوں میں. محمد پوری زندگی اللہ کے لیے. اگر جاگے تو اللہ کے لیے، اگر جگا دے تو اللہ کے لیے، اگر سوئے تو اللہ کے لیے، اگر سلا دے تو اللہ کے لیے، اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے، اگر بٹھا دے تو اللہ کے لیے، اگر اٹھے تو اللہ کے لیے، اگر اٹھا دے. شیخ منظور صاحب نے فخر الانبیاء پہ صلوات پڑھوائی، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا نبی فخر الانبیاء ہے، میرا نبی نبیوں کا نبی ہے. اب میں تم سے کیا عرض کروں کہ وہ میرے محترم سننے والے جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں مقام محمد عربی کو بیان کروں، اور وہ سن رہے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ میں ذرا سا اس موضوع میں بات کروں کہ وہ نور تھے یا نہیں تھے. بس ٹھیک ہے نا. تو اب وہ میرے محترم سننے والے میرے لیے اجنبی نہیں ہیں. بھائی کسی فقہ کو مانو، کسی میں حنبلی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، جعفری ہو، ہم اس فقہی مسلک پر مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرتے. حنفی ہمارے سر کا تاج، مالکی ہمارے سر کا تاج، جعفری ہمارے سر کا تاج. فقہی مسلک پر ہم مسلمان کو تقسیم نہیں کرتے. ہم تو فقط ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ کون علی کا دوست ہے، کون علی کا دشمن ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ میری پالیسی ہے کہ کون علی کا دوست ہے، کون علی کا دشمن ہے. اچھا تو ابھی فخر الانبیاء پہ صلوات پڑھوائی تھی، ابھی بازو حیدری پہ صلوات پڑھوائی، تو اب ایجنڈا تو بنتا جاتا ہے. بس ٹھیک ہے نا. اچھا تو محمد رسول اللہ، پورا محمد اللہ کے لیے، پورا محمد. بھائی توجہ رہے، پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، پورا محمد اللہ کے لیے. اور اس محمد کو بچانے کے لیے علی سویا، تو اللہ کے لیے سویا یا محمد کے لیے؟ سننا
دیکھو بھائیوں کا تذکرہ ہے، میں پھر علی سے محمد کی طرف واپس جاؤں گا، لیکن یہ مسئلہ تو طے ہو جائے، میرا پورا نبی اللہ کے لیے، اور اس نبی کو جو اللہ کے لیے ہے بچانا ہے ہجرت کی راہ، تو علی جو سوئے تو نبی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، یعنی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن پورا وجود کہہ رہا ہے کہ مالک یہ میرا سر تیرے لیے، یہ میری گردن تیرے لیے، یہ میرے بازوؤں کی قوت تیرے لیے، یہ میرے پاؤں کی سکت تیرے لیے، میرے ہاتھوں کی طاقت تیرے لیے. بھائی پورا میں تیرے محمد کو بچا رہا ہوں، تو محمد کے لیے نہیں، یہ کام کر رہا ہوں تیرے لیے. تو مالک میرا پورا وجود تیرے لیے. اب مالک کیا کرے؟ مالک نے کہا علی اگر تیرا پورا وجود میرے لیے ہے تو آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے ہوگی. یعنی علی کی یہ فضیلت مذاق نہیں ہے کہ پوری مرضی لے لی ہے یا نہیں، یہ مذاق نہیں ہے. لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، اور یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. علی بستر رسول پہ سو گئے، مرضی لے لی. یہ سونے کی عادت کس نے ڈالی تھی؟ یہ بستر پہ سونے کی عادت کس نے ڈالی؟ تو مرضی ملی ہے باپ کی تربیت کے صدقے میں. جیسا باپ ویسا بیٹا. اچھا تو اب رک جاؤ، اس لیے کہ بہت دور جانا ہے نا، اور یہ گفتگو آخری ہے، سم اپ بھی کرنا ہے اس مسئلے کو، تو اب یہاں رک جاؤ. اچھا تو یہ باپ نے کیا تھا کہ بھتیجے کو اٹھا کے سیف کیا کسی مقام پر، محفوظ مقام پر، اور بیٹے کو لٹا دیا. بھائی یہی تو کیا، تو عادت ڈالی تھی. اچھا کتنا فرق ہے عمر میں علی کی اور پیغمبر کی؟ 27 برس کا فرق ہے. گن لینا، 27 برس بڑے ہیں پیغمبر، ٹھیک، پیغمبر بڑے ہیں 27 برس. کیا قد و قامت کا فرق نہیں ہوگا؟ بڑے کو اٹھا کے چھوٹے کو لٹا رہے ہیں تو قد و قامت تو دور سے نظر آئے گا کہ چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے. بھئی یہی تو اتحاد ہے تینت کا اور نور کا، کہ جیسا محمد ویسا علی. بہت آرام سے جا رہا ہوں، اب میں اپنے دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں جہاں جہاں سن رہے ہیں. اچھا تو ابو طالب نے کیا کیا؟ محمد کو ہٹایا، بیٹے کو لٹایا. اب میں پوچھ رہا ہوں تم سے کہ میاں یہ ابو طالب کرتے کیوں تھے؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا بھائی انہیں علم ہو گیا تھا کہ یہودی محمد کو مار دیں گے. سننا بھائی سننا، نور تک تو جانا ہے، مقام محمد عربی تک تو جانا ہے. اب میں آ گیا. اچھا تو اب ابو طالب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہودی میرے بھتیجے کو مار دیں گے، ٹھیک بھائی بہت توجہ رکھنا. اس لیے بیٹا لٹا دیتے تھے کہ مر جائے تو مر جائے، یہ بھتیجا بچ جائے، ٹھیک. اچھا بھائی آپ تم سے پوچھ رہا ہوں، تو ابو طالب کو کیا علم ہو گیا تھا کہ یہودی محمد کو مار دیں گے؟ وہی آئی تھی؟ وہی تو نہیں آئی تھی. یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو ابو طالب کو مسلمان بھی نہیں مانتے کہ میاں کیا وہی آئی تھی ابو طالب پر؟ کہا کہ نہیں وہی تو نہیں آئی تھی، آ ہی نہیں سکتی، جب مسلمان نہیں ہے تو وہی کہاں سے آ جائے گی؟ ٹھیک ہے، وہی تو آتی ہے نبیوں پر. اچھا میں نے کہا پھر کیسے پتا چلا ابو طالب کو کہ لوگ محمد کے قتل کی سازش کرتے ہیں؟ کہا تاریخ میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ جب ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پہ لے گئے، پیغمبر کو شام کے سفر پہ لے گئے، چھوٹے تھے پیغمبر، تو ایک عیسائی راہب نے ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا، میں اس کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، تو اسے یہودیوں سے بچانا، ورنہ یہودی اسے قتل کر لیں گے. عیسائی کو چہرے میں کیا نظر آیا؟ نور نبوت. جو نور عیسائی کو